السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا باب سوم چل رہا تھا، تو باب سوم سے آج ہم لیسن نمبر 5 یعنی کہ حسن معاشرت پڑھیں گے۔ تو حسن معاشرت جو لیسن ہے اس کا سبق نمبر جو 1 ہے، وہ سوال نمبر جو 1 ہے وہ ہے تفصیلی جواب دیں۔ تو اس پہلے سوال کا جز جو الف ہے وہ ہے حسن معاشرت سے کیا مراد ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سوال مارک کر دیتا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ بناؤ گے آپ، حسن معاشرت سے مراد، یہ ہیڈنگ ہو گئی۔ تو اب اس سوال کے جواب میں کیا چیز لکھی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، مطلب جس جگہ پر رہتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں میں اس کے والدین بھی شامل ہیں، اس کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، اس کے دوست احباب بھی شامل ہیں، محلے والے بھی شامل ہیں، اور جس وطن میں رہتا ہے کیونکہ اس وطن کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو نہ صرف لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہوتے ہیں جہاں پر وہ رہتا ہے، بلکہ جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں کی نباتات کے ساتھ بھی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور وہاں کے حیوانات کے ساتھ بھی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ایک انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا یا اچھے طریقے سے انجام دینا، یہ حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ تو انسان کے جتنے بھی چیزوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا، یہ کیا ہے؟ یہی حسن معاشرت ہے۔ اب والدین کے ساتھ کس طرح سے تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے؟ ان کی بات مان کے، ان کو عزت دے کر، اسی طرح بڑوں کا ادب کر کے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو اچھی طرح سے نبھایا جا سکتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کر کے نبھایا جا سکتا ہے، اور ہر انسان کا احترام کر کے، اس کو عزت دے کر، اس کے ساتھ تعلقات جو قائم ہیں ان کو اچھی طرح سے نبھایا جا سکتا ہے۔ ہر حقدار کا حق دینا، اگر ہم وہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی تعلقات کو اچھی طرح سے نبھایا جا سکتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک اور رویے سے پیش آنا، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اس طرح سے ہم ہر ایک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو اچھی طرح سے نبھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ بات تھی کہ انسان جہاں پر رہتا ہے وہاں پر رہتے ہوئے انسان کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور تعلقات صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ حیوانات اور نباتات کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، اور ان تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا، یہ کیا ہے؟ حسن معاشرت ہے۔ اور پھر اس کے بعد چند ایک مثالیں دے دی کہ آپ کس کے ساتھ کیسا سلوک اور رویہ اپناؤ گے تو اس کے ساتھ آپ تعلقات کو اچھی طرح سے نبھا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر بڑوں کا ادب کر کے، چھوٹوں پر شفقت کر کے۔ تو یہ تھا سوال نمبر 1 کا جز الف۔ اب ہے سوال نمبر 1 کا جز ب، حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ بے جز ہے یہ۔ تو اس کا جواب سب سے پہلے میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہاں سے لے کر پیج نمبر 26 سے یہاں سے لے کر پیج نمبر 27 کے پہلے پیراگراف کے اینڈ تک، یہاں تک اس کا جواب ہے جی۔ تو یہ سوال کیا تھا؟ حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ تو اس کی ہیڈنگ آپ بناؤ گے، حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات، یعنی کہ اسی سوال کے اندر ہی اس کی ہیڈنگ موجود ہے، یہ والی، یہاں سے لے کر یہاں تک، حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات، یہ اس کو آپ ہیڈنگ بنا لو گے۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی نے حسن معاشرت پر بہت زیادہ زور دیا ہے،
اور آپ نے اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت دیا۔ تو آپ نے شرافت اور عظمت کی جو بنیاد ہے، یعنی کہ ایک انسان کی جو شرافت ہے وہ کس چیز میں ہے؟ وہ اچھے اخلاق میں ہے اور نیک کردار میں ہے۔ اچھا اخلاق اور نیک کردار کیا ہے وہ آگے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق، حسن خلق کے بارے میں ایک دفعہ سوال بھی کیا گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وامر بالمعروف وعارض عن الجاہلین۔ خذ العفو، معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، یعنی کہ معاف کر دینا لوگوں کو یہ اپنا لو۔ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو۔ وعارض، اور منہ موڑو، مطلب دھیان نہ دو، عن الجاہلین، جاہلوں کی باتوں کی طرف۔ تو یہ اچھا اخلاق ہی ہے نا۔ اچھے اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں، اچھے اخلاق میں سے یہی چیز ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، اور اچھے اخلاق کی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دے کر اپنا نقصان نہ کرو۔ یہ اچھا اخلاق ہے سب۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا، لیکن ان 9 میں سے 3 کا یہاں پہ ذکر ہے، اور ان تینوں سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ان تینوں کا تعلق بھی اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ مطلب انسان کی جو شرافت ہے وہ اچھے اخلاق سے واضح ہوتی ہے، اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دینا، نیکی کا حکم دینا، جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دینا۔ اور اسی طرح 3 باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 9 باتوں کا حکم ہے، کہ ایک ان میں سے یہ ہے کہ جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں۔ مطلب اگر کوئی رشتہ دار منہ موڑتا ہے تو میرا یہ حق بنتا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کروں۔ اور اسی طرح جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں۔ مطلب جو مجھے نہیں دیتا لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑی ہے تو میں اس کو دوں۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات جو یہاں پہ ذکر ہے کہ جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ تو دیکھو یہ اس حدیث میں بھی 3 چیزوں کا تعلق ہے، اور ان 3 چیزوں کا تعلق بھی حسن اخلاق کے ساتھ ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ آیت میں بھی جو 3 چیزیں ہیں اور اس حدیث میں بھی جو 3 چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، ان سب کا تعلق حسن اخلاق کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ کتاب پہ ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، حسن معاشرت کے مختلف پہلو۔ تو آپ بھی یہ ہیڈنگ بناؤ گے کہ حسن معاشرت کے پہلو کون کون سے ہیں، مطلب کون کون سے کام کرنے سے ہم حسن معاشرت کو اپنا سکتے ہیں، یا اس کی مختلف صورتیں کیا ہیں حسن معاشرت کی، وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو دیکھ لو، سب سے پہلے اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کرنا یہ بھی حسن معاشرت میں سے ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت، یعنی کہ محبت اور پیار سے پیش آنا، یہ بھی حسن معاشرت ہو گیا۔ چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی حسن معاشرت، قانون کا احترام کرنا یہ بھی حسن معاشرت، پڑوسی کا خیال رکھنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور مجلس کے آداب کا خیال رکھنا۔ مطلب مجلس میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، مجلس میں عزت دار لوگوں کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس کا یہ بھی ہے کہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھا جائے، یا کوئی اگر بعد میں آنے والا ہے تو اس کو جگہ دی جائے۔ تو یہ مختلف آداب ہوتے ہیں مجلس کے، تو مجلس کے اندر آداب کا خیال رکھنا۔ اسی طرح خواتین کا احترام کرنا، ایسے ہی نہ ان پر چڑھ دوڑنا۔ اگر خواتین کو مدد کی ضرورت ہو کسی وقت تو ان کی مدد کرنا۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، باحیا اور باوقار زندگی گزارنا۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق حسن معاشرت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اسلام نے چند اور چیزوں کا بھی حکم دیا ہے جن کو اپنانے کا ہمیں حکم ہے، تو ان کا تعلق بھی حسن معاشرت کے ساتھ ہے۔ اسلام کا جو بھی حکم ہے، جس چیز کے بارے میں بھی حکم ہے، اس کا تعلق حسن معاشرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگلے پیراگراف میں کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، غم کے وقت غم گساری کرنی چاہیے، ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو اچھا مشورہ دینا چاہیے، اور تہواروں وغیرہ میں، خوشی کا اگر کوئی تہوار ہے، مثلا شادی وغیرہ ہے، تو وہاں پر لوگوں کے آرام کا خیال رکھا جائے، مطلب ہمسایوں کو تنگ نہیں کر دینا چاہیے۔ تو تنگ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟
ڈول بجا کر، اس طرح کے اور بھی بہت ساری شور کی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کی تو شادی ہو لیکن ہمسائے آپ سے تنگ ہو رہے ہوں. تو ایسے خوشی کے موقع پر یا کوئی بھی تقریب ہو سکتی ہے، کوئی بھی تہوار ہو سکتا ہے، ایسے خوشی کے تہواروں پر، خوشی کے موقعوں پر ہمیں اپنے ہمسایوں وغیرہ کا یا دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ اور وہ جنازے وغیرہ میں لوگوں کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے. اور اس کے علاوہ جن کے گھر کوئی فوتگی ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا، یہ بھی حسن معاشرت میں سے ایک چیز ہے. اسی طرح کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. مزاح الگ چیز ہے، مذاق الگ چیز ہے. مزاح اور مذاق میں فرق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مزاح کیا جا سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں چند مثالیں ملتی ہیں، جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھی آئی تھی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، میں یتیم ہوں، میرا کوئی کمانے والا نہیں، میں اکیلی ہوں، تو مجھے ایک اونٹ دے دیجئے صدقے کے اونٹوں میں سے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ماں جی، تمہیں اونٹ نہیں ملے گا، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ پریشان ہوگی کہ پہلے ہی میں اپنے آپ سے تنگ ہوں، مجھے اس کو پالنا پڑے گا، مجھے اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا اونٹ کے بچے کا. میں تو اپنی آسانی کے لیے آئی تھی لیکن یہ تو میرے لیے مزید مشکل پیدا ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ، وہ بہرحال پریشان ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہر اونٹ چاہے وہ بڑا ہو جائے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو بہرحال اسی طرح اور بھی مثال کے حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام مل کر ایک مجلس میں کھجوریں کھا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا کھا کر گٹلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جا رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو کیا سپیڈ پکڑ رکھی ہے، دیکھیں آپ کے سامنے گٹلیوں کا کتنا ڈھیر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کرتے ہوئے کہا کہ علی، میں تو کھجوریں کھا کے گٹھلیاں باہر نکال رہا ہوں اور تو اتنی سپیڈ سے کھا رہا ہے کہ تیری گٹھلیاں منہ سے باہر ہی نہیں آ رہی. تو بہرحال یہ مزاح کی مثالیں ملتی ہیں، مذاق کی نہیں. تو بہرحال مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس کے علاوہ کسی کو چڑھانے کے لیے نام نہیں بگاڑنے چاہیے. اسی طرح ہمیں کسی پر الزام تراشی کا بھی حق نہیں ہے، کسی پر طنز بھی نہیں کر سکتے ہم، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اور کسی کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے، یہ بھی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اور اس چیز کا تعلق بھی حسن معاشرت کے ساتھ ہے. اسی طرح اسلام کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ چھینک یا جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لیں. اس کا تعلق بھی حسن اخلاق کے ساتھ ہے، حسن معاشرت کے ساتھ ہے. اگر ایک بندہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جمائی آئی ہے تو وہ اپنا اگر منہ کھول لیتا ہے لیکن آگے ہاتھ نہیں رکھتا تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر وہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، لوگ اس کو تعلیم یافتہ سمجھیں گے اور لوگ اس کو اچھے اخلاق، اچھی عادات کا مالک سمجھیں گے. اور اسی طرح آپ کے ساتھ اگر کوئی بلائی کرتا ہے یا کچھ آپ کو تحفہ دیتا ہے، کسی قسم کی بھی بلائی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کا شکریہ لازماً ادا کریں. اور اسی طرح کسی کی چیز اجازت کے بغیر نہ لینا، اس چیز کا تعلق بھی حسن معاشرت کے ساتھ ہے. تو بچوں، یہ تھیں آج کی جو اسلامی تعلیمات جن کا تعلق حسن معاشرت کے ساتھ ہے. اسلام ہمیں ان کو اپنانے کی ہدایت دیتا ہے. تو یہ تھا آج کا آپ کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.